تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل فرار کے ایپیسوڈ 9 کے بارے میں۔ تو وہ آپ لوگوں میں سے جس نے بھی ایپیسوڈ دیکھی ہے، آپ کی رائے اور آپ کے جو ریویوز ہیں وہ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جناب ایک طرف تو جو تھا ایپیسوڈ کے اندر نازو کی سٹوری ہمیں پتہ چلی کہ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کو سارا جو وہ خیال آ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ شہر میں پہنچی تھی کہ وہ اور اس کی اماں جو ہے وہ کوئی چودھری صاحب جو گاؤں کے ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب جیسے کہتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں تو اس طرح سے تھے، اور جو چودھری کی بیٹی کی شادی تھی اور اس دن پھر جو ہے وہ جیسے نازو جو ہے وہ اپنے گھر پہ تیار ہونے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ جو بھی ٹریجڈی ہوئی ہے جس طریقے سے بھی تھا، تو وہ بائی چانس جس طرح سے بھی ہوا اس سے مرڈر ہو گیا ایک بندے کا۔ تو اس کی اماں جب گھر پہ آتی ہے اور وہ جب یہ ساری سچویشن دیکھتے تو پھر وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جو بارات والی گاڑی ہوتی ہے اسی کے اندر کسی طرح بٹھا کر جو وہ اس کو وہاں سے جو نکال دیتی ہے کہ جی میں خود سارا مینیج کر لوں گی، بٹ فی الحال کے لیے جو ہے وہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تو ایک طرف تو ہمیں تھوڑا سا نازو کا جو بیک گراؤنڈ پتہ چلا، اور فائنلی پھر جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ وہ اپنے گھر پہنچ گئی، اور اس کے من جب اس کو دیکھا تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ دونوں ایموشنل ہو گئی اس جگہ پہ، اتنے ٹائم کے بعد جی وہ اپنی بیٹی سے مل رہی تھی۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو فصیح ہے وہ بیچارہ مشکل میں جو وہ پھنس چکا ہے۔ اس نے تو وہ یہ کیا تھا کہ نصیر کو اس لیے اس نے اٹھایا تھا کہ چلیں جی کوئی نہ کوئی اس کو ہیلپ ملے گی انویسٹیگیشن کے اندر، اور مطلب جس لیول کا جس ٹاپ لیول کا وہ انویسٹیگیٹر آفیسر ہے اس نے اپنی حد تک ہر طرح سے کوشش کی، بٹ ابھی تک اس کے ہاتھ جو ہے وہ کچھ بھی سکسیسفل جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوئی، بلکہ اگر اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے تو الٹا اسے کی گلے پڑ گئی ہے۔ اور ابھی تک نہ تو باتش کا اس کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی کلو ہاتھ لگا ہے، اور اوپر سے جی نصیر والا معاملہ، اور کیوں آئی پی والوں نے اس چیز کا جو ہے فائدہ اٹھایا ہے، اور بڑا جو اعظم شاہ ہے بڑا کوئی گیم پلانر ہے، اور اس نے بڑے طریقے سے جو ہے وہ یہ سارا گیم جو ہے وہ اس کو پتہ تھا کہ جی اب یہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، پوری پارٹی کو لے کے چل رہا ہے وہ۔ اور فصیح کی بیڈ لگی یہ ہوئی کہ وہ جہاں جہاں مطلب باتش کے پیچھے گیا ہے، کیوں آئی پی والے جو پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے، تو ابھی تک کوئی بھی خاطر خواہ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ کوئی بھی کامیابی نہیں ملی۔ اور جب وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آفس میں تو وہاں پہ جی ان کا جو ایک اور مطلب پولیس والا ہوتا ہے وہ آ کے پھر اس کو جی بتاتا ہے جی ساری کی ساری جو بیڈ نیوز اس کے لیے لے کے آتا ہے۔ وہ انسپیکٹر مطلب وہ جو پولیس والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی آ کے فصیح کو یہ کہتا ہے کہ سر ہمیں جو ہے وہ نصیر کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جی انہوں نے کیوں آئی پی والوں نے ملک بند کرنے کی مطلب شہر بند کرنے کی ہڑتال کی جو ہے وہ کال دے دی ہے۔ تو اتنے میں جو ہے وہ آئی جی صاحب کی کال آ جاتی ہے اور اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، اور پھر جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں تو فصیح پھر کہتا ہے جی ٹھیک ہے جس کو ریلیز کر دو، کیونکہ آئی جی صاحب کا حکم تھا۔ اور پھر جیسے ہی نصیر کو جو وہ ریلیز کر دیا تو آپ دیکھیں صحیح کہ نصیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، جن لوگوں کو وہ مخلص پھر یہی ہوتا ہے نا، اس طرح کا جو کام ہوتا ہے یا اس طرح کا جو کہتے ہیں کہ دھندا ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کا انجام بھی دوسروں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا جو ہے وہ طریقہ چینج ہوتا ہے، باقی جو اینڈ ہوتا ہے وہ سب کا جو ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ تو جناب یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جب مطلب ابھی تو یہ فی الحال ہم ایک ڈرامہ کنسیڈر کر لیتے ہیں جی یہ ڈرامہ ہے، بٹ حقیقت میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا توکل سے کام لینا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے کام کرتے وقت لوگوں کو، کہ وہ اپنی زندگی اپنی جانیں اپنی ساری ایفرٹ جو وہ ساری زندگی اعظم شاہ جیسے لوگوں کے لیے جو وہ صرف کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ ان کا جو حال ہوتا ہے وہ صرف موت ہی ہوتا ہے، جس سے وہ بچتے آ رہے ہوتے ہیں جی 4 دن جو وہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں اچھے طریقے سے، بٹ ایٹ دا اینڈ ان کا یہی حال ہونا ہوتا ہے اگر آپ ان کا جو ہے وہ ان کے کام کے نہیں رہتے ہو اور آپ سے جب کام نکلوا لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے مطلب آپ کر کیا رہے ہو، ایسا کرنے سے نہ آپ کی آخرت ہے نہ آپ کی دنیا ہے، مطلب آپ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کرو تو شاید آپ کو جو ہے اس کا اجر بھی مل جائے، بٹ ایسے لوگوں کے لیے کرنا اس کا یہی انجام ہے۔ اور جناب پھر جو ہے وہ واجد صاحب نے جو ہے باقاعدہ خود اس سے جو ہے فصیح کو بلایا اور اس سے جو میٹنگ کی، اور آپ یہ چیک کریں کہ ایسی چیزیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یہ کہ لے کہ انفارمیٹیو لگتی ہیں اور زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے جب کسی سسٹم کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی جس طرح سے آئی جی کو ایسے تھا جیسے آئی جی کو اپنے کوئی کام نہیں ہے، اس کو ساری خبر ساری نظر اس کی جو فصیح کے اوپر تھی، فصیح کیا کر رہا ہے، فصیح کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے، کون کدھر ہے کیسے، مطلب اتنی پہنچی ہوئی یہ چیز ہوتے ہیں جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کرپٹ سسٹم کا جو حصہ ہوتے ہیں ان کو ساری طرح کا آئیڈیا ہوتا ہے، بڑا یہ جو ہے وہ کوئی گیم پلانر ہوتے ہیں۔ تو مطلب ہم سن کے حیران ہو رہے تھے کہ ایسی ایسی باتیں آئی جی صاحب فصیح کو کہہ رہے تھے جو کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آئی جی صاحب کو کیسے پتہ تھی کہ اندر کے گھر تک کی بات جو وہ آئی جی صاحب جو وہ اس سے کر رہے تھے اور اس کو بتا رہے تھے جی ایسے کرو ایسے کرو، اور جی 48 آورس کی جو وہ لاسٹ ڈیڈ لائن اس کو دے دی ہے فصیح کو کہ اگر باتش کو نہ پکڑ سکے تو پھر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا۔ لیٹس سی کہ کیو آئی پی جو ہے وہ نصیر کی موت کو جو ہے وہ اب کس طرح سے استعمال کرے گی۔ اب فصیح کو سب پتہ ہے حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، بٹ دنیا تھوڑی نا یہ چیز دیکھتی، جنہوں نے فساد برپا کرنا ہے انہیں تو بس جو ہے وہ ایک نقطہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ فساد جو ہے وہ خود ہی برپا کر دیتے ہیں۔
تو کوئی بھی آپ کی یہ والی وضاحت قبول نہیں کرے، کیونکہ ثبوت پہ چلتے ہیں نا، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ثبوت بھی دے دیں تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ سسٹم ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو جناب نصیر کی موت کے اندر جو ہے وہ سبق ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایسے لوگوں کے لیے کام کریں گے موت تب بھی آپ کا مقدر ہے، اگر آپ ملک کے لیے جو ہے وہ لڑیں گے، ملک سے جو ہے وہ وفاداری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تب بھی آپ کا انجام موت ہی ہو، لیکن باوقار کون سے والی موت ہوگی تو وہ چیز جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اوبویسلی، کہ ملک کے لیے کرتے ہوئے شاید آپ جو ہے وہ شہید کہلائے جائیں، لیکن اگر ایسے لوگ کے لیے کریں گے تو پھر آپ کی نہ دنیا میں جگہ ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ لیٹس سی کہ فصیح جو ہے وہ باتش تک پہنچ پائے گا یا نہیں 48 آورز میں، اور آگے جو سٹوری ہے وہ کیسے چلتی ہے۔ اور ایک اور مین سین جو ہے چودھرائن صاحبہ نے آ کے اپنے تینوں بھائیوں کو جو ہے بڑی شاباش دی اور ان کو بولا جی کہ میرے جو مرحوم شوہر ہے میرے لیے جو کچھ بھی چھوڑ کے گئے تو میں سوچ رہا ہوں آپ تینوں میں ڈیوائڈ کر دوں تاکہ جو وہ حساب برابر ہو جائے۔ تو وہاں پہ جو بھائی صاحب تھے انہوں نے جو بات کی جتنے زبردست طریقے سے، وہ اچھی باتیں تھیں، ٹھیک ہے وہ مطلب جس طرح سے ہے وہ شاید ہمیں بری لگ سکتی ہیں بٹ باتیں اچھی تھیں، اور کیونکہ اس کے جو شکیلہ چودھرائن صاحب ہے اس کے بھائی اس کے ساتھ بڑے سنسیئر ہیں، تو وہ بالکل زبردست بات کہتے ہیں کہ جی چاہے جو بھی ہو جائے اس پہ صرف تمہارا حق ہے اور ہمارا اس پہ کوئی بھی ذرا بھی حق نہیں ہے، اور جو بھائی بہنوں کے لیے کرتے ہیں تو اس میں ذرا بھی کوئی ایسی مفاد پرستی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ تو بہت زبردست اور بڑی کمال باتیں تھیں۔ الگ بات ہے کہ انہوں نے سراسر جو ہے وہ غلط کیا ہے اس آدمی کے ساتھ جس کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے بہنوں ہی کو مار دیا۔ لیٹس سی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔